اب راوی نے آگے جس کے جو جی میں مٹانے کی ترتیب آئی اس نے اپنے پاس سے وہ کر لی. اس نے کہا مٹانا آگ ہی سے ہو سکتا ہے، حکم دیا تھا جلانے کا. دوسرا کہتا ہے نہیں، پانی سے مٹایا گیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے ساری چیزوں کو دھو دینے کا حکم دیا تھا کہ قرآن کے نام سے تفصیلی جملے ہیں، منسوخ آیات ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ان سب کو دھو دو پانی سے. اسی لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُمْ غَسَلُوهَا بِالْمَاءِ، لوگوں نے قرآن کریم کے جتنے بھی نسخے اس اصل نسخے کے علاوہ پائے جاتے تھے جن میں تفصیلی جملے وغیرہ وغیرہ چیزیں شامل تھیں، ان سب کو پہلے پانی سے دھو دیا. ثم احرقوها، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگ میں ڈال دیے وہ صفحات اور وہ چیزیں تاکہ کوئی نشان ہی باقی نہ رہے. قاضی عیاض کہتے ہیں یقینی طور پر ایسے ہوا ہے. دیکھا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا مٹا دو، تو جس شخص کو جو مٹانے کا طریقہ مناسب معلوم ہوا اس نے وہ کیا اور اس کی نسبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف کر دی. اس لیے ایک راوی کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا کہ دھو دو، دوسرا کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جلا دو. نہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا ان سے بھی پوچھ لو. ان کا خط تاریخ اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے مٹا دیا، تم بھی اپنے پاس جو کچھ ہے وہ مٹا دو. اور یہی وہ چیز ہے جو مصنف عبدالرزاق میں بھی آئی ہے، بہت جگہ پر آئی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے وہ صفحات جو کام میں نہ لائے جا سکیں انہیں پانی میں بہا دیا جائے. اور اس زمانے میں روشنائی کچی ہوتی تھی، پانی سے دھل جاتی تھی، اور اب وہ روشنائی کچی نہیں رہی، اب تو چھپ جاتی ہے، اس لیے ان کی تدفین کر دی جائے. تو عثمان رضی اللہ عنہ اصل میں یہ حکم دیا تھا. اب اس کے بعد جو آدمی ان پر الزام لگا کے اپنی عاقبت خراب کرنا چاہے، بلا شبہ وہ اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن کم سے کم یہ نہ کرے کہ اہل علم کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جہنم میں جانا ہے. ویسے براہ راست چھلانگ لگا لے، کہہ دے قرآن پورا نہیں، جو مرضی ہو پھر. لیکن یہ کہنا کہ بخاری میں یہ روایت آتی ہے، فلاں جگہ یہ روایت آتی ہے، فلاں جگہ، ان کے کندھے پر قدم رکھ کے جہنم میں نہ کودے بھائی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خط یہ ہے، امر بما سواؤ. حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد امیر المومنین رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہ تھا، میں نے اسے مٹا دیا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم بھی مٹا دو. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد بھی جو اہل علم، خلفاء اور بعض حضرات آئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ قرآن کریم کی کوئی بھی چیز ان کے پاس تھی جو قرآن کے علاوہ تفصیلی روایات یہ چیزیں تھیں، انہوں نے کہا اسے ختم کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جو ہے قرآن ہی ہے. اسے پتہ چل جائے کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور تفصیلی روایات، منسوخ آیات اور قرات وغیرہ کے اختلافات کی ایک الگ چیز ہے. یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام تھا، یہ تو اپنی آخرت برباد کرنے والے جو لگاتے ہیں سو لگاتے ہی ہیں. ایک الزام حنفیوں پر بھی ہے کہ حنفی فقہا یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ولیعذ باللہ پیشاب سے لکھ لیا جائے، اور حنفی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خون سے لکھ لیا جائے. اب حنفیوں سے نہ پوچھو کہ بھئی انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، باقی سارے جہان میں ان کی بدنامی کا وہ شہرہ بلند کرتے رہو. حنفی فقہا سے نہیں پوچھنا. وہ ہے تو لطیفے کی بات، لیکن شاید اس سے وضاحت ہو جائے بات کی. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو گھر سے وہ پچھلے زمانوں میں نوابوں کے ہاں، جاگیرداروں کے ہاں جو آتا تھا پیغام لے کے، نائی اسے کہتے تھے، تو گھر سے پیغام دینے والا آیا اور اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. یہ دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے اور کہا کیوں صاحب گھر میں خیریت ہے؟ تو وہ رونے لگا. ان کا خیریت ہے، منہ سے بولو، کچھ کہو. وہ اور رونے لگا. ان کا کچھ تو بولو. اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی. ہے بیوہ ہو گئی؟ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بیوی آپ کی بیوہ ہو گئی، بس ہو گیا.
رونے لگے, چیخو پکار شروع ہو گئی, اٹھ کے جا رہے تھے اور بار بار کہتے تھے ہائے افسوس, ہم نے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا تھا, ہماری اہلیہ بیوہ ہو گئی. تو کسی نے روکا اور کہا حضور والا جناب آپ زندہ ہیں تو اہلیہ محترمہ کیسے بیوہ ہو سکتی ہیں؟ تو تھوڑے سے چھٹکے, پھر کہنے لگے سوچا تو ہم نے بھی یہی تھا, مگر کیا کریں جو گھر سے آیا یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو کسی نے کہا اہلیہ سے بھی جا کے پوچھ لیجیے کہ بیوہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. کہا نا صاحب ان کے سامنے ایسی زبان ایسی بری خبر کیسے پوچھی جا سکتی ہے کہ آپ بیوہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آخر مربت شرم و حیا بھی کوئی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں جس سے تعلق ہے اس سے نہیں پوچھنا, اور باقی سارے جہان میں انہیں بدنام کرنے کے لیے کہتے فتنہ کہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کو خون سے لکھا جائے ولیعوذ باللہ, پیشاب سے لکھا جائے تو بھی جائز. حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے, فتاوی قاضی خان کی ایک عبارت ہے وہ بھی آپ سن لیجئے. قاضی خان میں فتاوی میں یہ لکھا, قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے, انہوں نے اپنے فتاوی میں نقل کر دیا ہے, لکھا ہے کہ جس آدمی کی نکسیر پھوٹے اور خون رکے نہیں, تو جب خون نہیں رکے گا تو اب اس کی جان کو خطرہ ہوگا نا. تو اس زمانے میں ایک ٹوٹکا یہ کرتے تھے کہ نکسیر کے خون سے پیشانی پر, نکسیر زدہ آدمی کی پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھ دیتے تھے. اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ نکسیر بند ہو جاتی تھی, جیسے تعویذ دیتے ہیں. تو ایک آدمی جس کی نکسیر پھوٹی اور کہتے ہیں اس کا خون نہ رکے, مر جائے گا نا, تو اب بھلا بتاؤ اس کی جان بچانی ضروری ہے یا یہ چیز ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اس الفاظ کو, سورہ فاتحہ کو علاج کی غرض سے اس کے ماتھے پہ نہ لکھا جائے, چاہے مر جائے, اس مرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک آدمی اس کی حیثیت سمجھنی چاہیے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, اور خون اور اس کے پاس سور کا گوشت, ایسی چیزیں ہیں, اس کو کھا کے جان بچ سکتی ہے تو مر جانا چاہیے یا کھا لینا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا, خون حرام کیا, سور کا گوشت حرام کیا, اور آگے فرمایا ہے کہ ہاں جس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں وہ ان چیزوں کو کھا سکتا ہے, خون پی سکتا ہے تاکہ جان بچائے, سور کا گوشت کھا لے تاکہ جان بچائے. اور اگر مر جائے اور وہ اسے تقویٰ کا بخار چڑھا ہوا ہو کہ نہیں ہم نے تو شراب پینی نہیں, چاہے مر جائیں اس وقت مگر شراب نہیں پیئیں گے, تو فقہا نے لکھا ہے قیامت میں گناہگار اٹھایا جائے گا, اس لیے کہ اللہ نے اجازت دی تھی, خدا کی اجازت سے کیوں نہیں نفع اٹھایا. ایسے ہی کسی آدمی کی زندگی موت کا مسئلہ اس زمانے میں بنتا تھا, تو ایک ٹوٹکے کے طور پر یہ کہتے تھے کہ اس کی پیشانی پر نکسیر کے خون سے ہی لکھ دو سورہ فاتحہ کو تو یہ بچ جائے گا, اور بچ جاتے تھے لوگ. اب اس سے اعتراض کیا ہے, انسان کو مرنے دیتے وہ اپنے زمانے میں, اور اس مصنوعی تقدس کے قائل ہوتے. فقہا عملی زندگی سے بحث کیا کرتے تھے, حقیقی زندگی کو دیکھا کرتے تھے. یہ چیز نہیں تھی کہ وہ ولیعوذ باللہ وہ زندگی تو نفاق بھی بسر کر رہے ہوں اور مصنوعی تقدس کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا, اور ان کا مرنے والے کی جان کو بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں نہیں آیا بھیج دیا تھا اور ارشاد فرمایا ان کو خارش ہو گئی ہے, اور وہ مر رہے تھے بیچارے خارش سے, اتنی شدید. اس زمانے میں تو اچھے تھے, بعد میں مرتد ہوئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں اونٹ یہاں میرے بندے بھی ہیں وہاں بھیج دو, اور انہیں کہو کہ اونٹوں کا پیشاب پئیں. اب کوئی کہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا یہ حرام تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو پوچھ لے کوئی جا کے ولیعوذ باللہ کہ آپ نے کیسے ایسی بات کی اجازت دے دی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی خارش ختم ہو گئی اور جان بچ گئی. یہ الگ بات ہے انہوں نے پھر بعد میں جو کرتوت کی اس کی وجہ سے انہیں پھانسی کی سزا ہوئی, مگر جان انسانوں کی بچانی ضروری تھی یا نہیں ضروری تھی.
اور پھر جب قاضی خان رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ اس کا خون نہ تھمے، یہ خون تھم گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ٹوٹکا کرنے کی؟ جب خون تھمتا ہی نہیں ہے، کسی طرح وہ رکنے میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ الزام ہے حنفیوں پہ، اور یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب بھی قاضی خان رحمت اللہ علیہ کے فتاوی ہیں، دیکھ لیجیے، ادھوری بات نقل کر دی جس سے اپنے کبر کی تسکین ہوتی ہو اور دوسروں کی بدنامی ہوتی ہو، یہ چیزیں اللہ کے یہاں بھی پوچھی جائیں گی یا نہیں؟ اور پھر یہ فتویٰ جو قاضی خان رحمت اللہ نے نقل کیا یا لکھا ہے، کیا حنفیوں کا ہے؟ کہ امام حنیفہ رحمت اللہ نے ایسے کہا تھا؟ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ حسن ابن زیاد ہیں، ظفر ہیں، امام محمد ہیں، ابو یوسف ہیں، واسطوں سے آگے ان کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ ان کے بعد بھی دیکھ لیجئے، قاضی یہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں، جساس ہیں، صدر شہید ہیں، ائمہ میں سے سرخسی ہیں، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ صرف دے کر ایک مفتی ابو بکر اسقاف تھے، ان کی رائے تھی بس۔ اس زمانے کے فقہا میں ایک ابو بکر اسقاف رحمت اللہ علیہ اچھے عالم دین تھے، اور انہیں اس کے ساتھ ساتھ ان طب پہ، تعویذوں پہ، ان چیزوں سے ایک تعلق تھا۔ انہوں نے ایک ٹوٹکا لوگوں کو بتا دیا۔ اب اس بنیاد پر سارے حنفیوں کو رگڑ، اس بنیاد پہ سارے حنفیوں کو کہنا یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن کریم کی عزت، اس کی حرمت ہمیشہ سے امت میں چلی آئی ہے۔ حنفیوں یا شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کا ادب، عزت اور احترام ضروری ہے۔ مذاہب کے اختلافات کو کبھی بھی دنیا میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دنیا میں باعزت قوموں کی طرح رہنا ہے اور انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، تو آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک میں جو کچھ بھی کہیے کیجیے، مگر دوسروں کا احترام ضروری ہے، دوسرے کے مسلک کا احترام ضروری ہے۔ اگر احترام نہیں کیا جائے گا تو پھر جو بھی احترام کی روایت کو توڑے گا اس کا خمیازہ خود بھی بھگتے گا۔ کسی صحیح چیز کو قائم کرنے میں برسا برس لگ جاتے ہیں، خاندان میں روایت قائم کرنے میں برسا برس لگ جاتے ہیں، اور توڑنا ہو تو 2 منٹ میں، اچھی چیزوں کو خراب کرنا ہو تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے، اور سچی چیز کو بنانے کے لیے برسا برس کی محنت اور جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی عزت، حرمت یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی اکا دکا کوئی رائے ملتی بھی ہے تو بس اسے اگنور کر دینا چاہیے، اسے درگزر کر دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہوگی کوئی بات کسی نے کہی ہوگی، اس سے بحث کیا ہے۔ کسی بھی مسلک کے جمہور علماء جب کسی چیز کے قائل ہوا کرتے ہیں تو وہاں پہ اکا دکا مفتی اس کے خلاف فتویٰ دیں تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ سبکی نے طبقات شافعیہ لکھی ہے، اور سبکی کی طبقات کو پڑھیے، 20 شافعی فقہا کے نام انہوں نے گنوائے، اور ہر فقیہ کے نام کے بعد متعدد مقامات پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ ہمارے خلاف لکھا ہے، یہ مسئلہ شافعی مسلک سے ہٹ کے لکھا ہے، یہ مسئلہ ایسے لکھا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ اٹھے کل شافعی مسلک کا جس کے ساتھ تعلق ہو اور وہ یہ کہنے لگے کہ شافعیوں کا مسلک یہ ہے، تو بھئی شوافع کا مسلک نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک آدمی نے اس کے خلاف کوئی روایت لکھی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مفتیوں کے تفردات ہوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اس دور میں بھی بسا اوقات سارے مفتی ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک مفتی اپنے دلائل کی بنیاد سے ایک طرف ہوتا ہے، تو جو اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ جمہور مفتی جہاں پر بہت زیادہ ہوں اور ان کا گویا ایک طرح کا اکٹھ اور جوڑ ہو جائے کسی فتوے پر، اسی پر عمل کیا کرتا ہے۔ اکا دکا کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے بھی مل جائیں گے مصر والے جنہوں نے کئی ایک فتوے دے دیے لیکن ان کے فتووں کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ سو اسی طرح قرآن کریم اول سے آخر تک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت تینوں طریقوں پر ہے۔ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں،
ترتیب آیات کی وہ بھی محفوظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رفائی تھی وہ ہم تک ویسے ہی پہنچا ہے. ہاں کچھ روایات صورتوں کے آگے پیچھے ہونے کی، مثلا یہ کہ سورہ نساء پہلے تھی، سورہ آل عمران تھی، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. ہر صورت اپنے طور پر مکمل ایک چیز ہے. تو جو کوئی قرآن کریم کے متعلق عقیدہ رکھے گا اور کہ ولیعذ باللہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے تو یہ عقیدہ اسے کفر تک لے جائے گا. قرآن کریم کا انکار کچھ معمولی بات نہیں، عقیدے کا مسئلہ ہے. ایمان اور کفر کے معیار کی بات ہے کہ ایک آدمی ایمان سے نکلا تو سیدھا کفر میں گیا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم اپنے شاگردوں کو پڑھایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک سینہ بہ سینہ اور پھر کتابت کے ذریعے محفوظ چلا آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ایک تو یہ الزام، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ایک اور الزام بھی لگایا گیا، اور وہ الزام یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ الناس اور سورہ فلق اور الناس جو آخری دو صورتیں ہیں اس کا انکار کر دیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے. یہ وہ 6 الزامات میں سے ایک ہے جو سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن اسحاق شافعی فقیہ سے نقل کیے، اور انہوں نے کہا پھر وہی روایت پہ آ گئی بات جہاں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی بات شروع ہوئی تھی کہ لوگوں نے ان پہ کیا الزام لگائے. اس میں سے ایک بات یہ اس نے کہی ابو بکر بن اسحاق نے، اور بڑی جرت کے ساتھ یہ بات اس نے کہی ہے، یعنی جرت کوئی اچھے معنی میں نہیں لیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر بھول گئے رفع یدین تو کون سی ایسی بات ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ چیز بھی بھول گئے تھے، یہ چیز بھی بھول گئے تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیف کان یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللیل اذا یغشا، اس صورت کو کیسے پڑھتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی بھول گئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن سے ایسی چیز بھول گئے کہ کہیں مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں ہوا، وہی المعوذتان، اور وہ قرآن کی آخری دو صورتیں ہیں. معوذتان 2 صورتیں جو تعوذ سے شروع ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 2 صورتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ یہ قرآن میں ہیں یا نہیں. یہ ہے الزام دوسرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، اور یہ الزام سراسر جھوٹ اور غلط فہمی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کیا یا بھول گئے، پہلی بات تو یہ بھی ہے بھی. اگر تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا شرف ہم ایک طرف رکھ کر سوچیں، قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کا حرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے یا نہیں؟ صاف بات کرنی چاہیے. تو پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو پوری صورت کا انکار کرتے تھے مسلمان رہ جائیں گے؟ آخر کون سی منطق اور فتویٰ ایسا ہے جس کی روح سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 2 صورتوں کو مانتے ہی نہیں تھے قرآن، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور لطف کی بات یہ کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ جیسا حق کو آدمی، کوفہ دارالحکومت دارالخلافہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے بار بار ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اچھا کہہ رہے ہیں، اور کہیں ایک لفظ بھی سچا تو درکنار کوئی جھوٹا بھی یہ نہیں کہتا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کفر کا فتویٰ دے دیا تھا. اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی شہر میں آئے تھے، وہاں سب ان کو کے سامنے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد. تو بھول جانا ایک الگ بات ہو گئی اور انکار کرنا ایک الگ بات ہو گئی. پہلے تو بات چلی تھی اس سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ سورہ الناس اور فلق یہ دونوں قرآن میں سے ہیں، یعنی یہی بھول گئے. اور پھر ولیعذ باللہ اس الزام کو آگے جو چلایا تو آگے آنے والوں نے لکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 2 صورتیں قرآن کا حصہ ہی نہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ.
اور اس جھوٹ پر جو کچھ علماء امت نے لکھا ہے، آئندہ نشست میں انشاءاللہ کچھ اختصار کے ساتھ مختصر طریقے پہ اس جھوٹ کی حقیقت اور ان کی عبارتیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔